اگر آپ نے عروج سے زوال کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو آج کی یہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ اپنے دور کا بادشاہ کہلانے والا یہ امیر ترین اداکار اب کیسے ویل چیئر پر سسک کر دن گزار رہا ہے اور اللہ سے اپنے کیے کی معافیاں مانگ رہا ہے۔ انہیں فلم انڈسٹری میں سب افضال چٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ رنگت تھی بھی اتنی گوری کہ لوگ انہیں یا تو انگریز سمجھتے یا پٹھان، جبکہ وہ جنگ کے سید زادے تھے۔ انگریزی بھی فرفر بولتے کیونکہ ایچیسن کے پڑھے لکھے ہوئے تھے۔ فلم انڈسٹری کے ان پڑھے لکھے اداکاروں میں شامل تھے افضال چٹا، جو بننے تو ہیرو آئے تھے مگر اپنی گوری رنگت، تعلیم اور پیسے کی فراوانی نے ان کو دل پھینک عاشق بھی بنا دیا اور مشہور ترین ویلن بھی۔ اداکار اسلم پرویز کے بعد لاہور میں افضال چٹا، جنہیں دنیا افضال احمد کے نام سے جانتی ہے، جوانی میں انتہائی ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس قدر پڑھا لکھا انسان پاکستانی فلموں کا مقبول ترین ویلن بن گیا تو اس ویلن گیری نے ان کی ذاتی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیا اور انہوں نے ایک ایسی اداکارہ سے عشق شروع کر دیا جس نے ان کی بیوی اور بچی کو افضال احمد کی شفقت سے محروم کر دیا۔ سنا ہے اور لکھا بھی گیا ہے اس بارے میں انہیں بیوی اور بچی کا دل توڑنے کی انتہائی کربناک سزا ملی۔ وہ اس اداکارہ کو اپنے گھر لے جاتے اور بیوی کے سینے پر مونگ ڈالتے تھے۔ اللہ نے ان پر شہرت اور پیسے کی برسات کی تھی، لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، انہیں شاہ جی اور سونا مرشد کہتے، مگر اتنی عزت پانے کے باوجود شاہ جی نے اپنے ہی گھر کو جلا کر راکھ کر دیا اور پھر زندگی کے آخری ایام میں وہ سسکنے پر مجبور ہو گئے۔ اس بارے میں پاکستان کے معروف شوبز جرنلسٹ علی سفیان آفاقی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا تھا، اس کا ایک چیپٹر میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ افضال احمد آج بھی پنجابی فلموں میں ویلن اور سائیڈ کریکٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ افضال کی خوش قسمتی سمجھی یا بد قسمتی کہ انہوں نے پہلے دن سے جس حیثیت سے کیمرے کے سامنے کام کیا تھا آج بھی اسی دائرے میں گھوم رہے ہیں، مگر ذاتی زندگی میں وہ ایک صاحب حیثیت اور خاندانی شخص ہیں۔ وہ ذمہ دار بھی ہیں اور صاحب جائیداد بھی۔ ایک سرخ و سفید رنگت کے خوبصورت نوجوان نے جب ریڈیو ٹی وی کے راستے فلمی دنیا میں قدم رکھا تو اپنی شخصیت، آواز اور اداکاری سے سب کو متاثر کر دیا۔ افضال رہن سہن اور بول چال کے اعتبار سے بھی منفرد ہیں، خوش لباس بھی ہیں اور خوش گفتار بھی۔ لاہور کی تاریخی درسگاہ ایچیسن سے تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں۔ اردو ان کی مادری زبان ہے اور پنجابی انہوں نے ہوش سنبھال کر بولنی شروع کی۔ پیسہ ان کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا، یہی وجہ ہے کہ آغاز میں انہیں کام بھی ملا اور تعلقات بھی وسیع ہوتے رہے۔ خواتین کے حلقوں میں ان کی بہت آؤ بھگت رہی۔ گھر والوں نے ایک اچھے خاندان کی لڑکی سے شادی کر دی جس کے نتیجے میں ایک پیاری سی بچی بھی دنیا میں آ گئی۔ ان کی بیگم تعلیم یافتہ اور خوبصورت بھی تھی، مگر اس کے باوجود افضال بہک گئے۔ ان پر ملکہ بہار یعنی اداکارہ بہار کا جادو ایسا چڑھا کہ گھر، بیوی اور بچی کو بھی فراموش کر بیٹھے۔ بہار کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بڑھتی رہیں اور دوسری جانب گھریلو تلخیوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ گھر والی تک یہ افواہیں پہنچتی رہتی تھی مگر وہ صبر و ضبط سے کام لیتی رہیں۔ مگر جب بہار نے تقاریب اور محفلوں میں افضال کے ہمراہ شریک ہونا شروع کر دیا تو مسز افضال کے کان کھڑے ہو گئے۔ رہی صحیح کسر اس وقت پوری ہو گئی جب افضال کے ساتھ بہار نے ان کے گھر میں بھی قدم رنجہ فرمایا اور پھر آمد و رفت کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ افضال کی بیگم نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، مگر افضال پر تو بہار کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ گھر والی کی تمام فریادیں رائیگاں گئیں، یہاں تک کہ دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ افضال کی یہ بیگم آج کل امریکہ میں ہے، انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے، بچی بھی انہی کے پاس ہے اور وہ ایک خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں۔ بہار نے بھی کچھ عرصے بعد شادی کر لی تھی اور کئی سال کے بعد بہار کی ازدواجی زندگی کی بہار اجڑ کر رہ گئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ افضال کی پہلی بیگم کی خاموش آہوں یا بد دعاؤں کی وجہ سے ہے کہ خود بہار بھی اپنے گھر میں آباد نہ رہ سکی۔ افضال اور بہار کا رومان فلمی دنیا میں سب کے علم میں تھا، کئی بار اخباروں میں بھی خبریں شائع ہوئیں، مگر بہار کے گھر والوں نے ان ملاقاتوں پر پابندی عائد کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ خدا جانے کیوں نہیں یہ اعتماد تھا کہ افضال کبھی بہار سے شادی نہیں کرے گا۔ دوسری طرف افضال نے خاندان میں دوسری شادی کر لی، مگر چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ افضال اور بہار کے علاوہ اور ایکٹریس کے ساتھ بھی ان کا تعلق اسی طرح جاری و ساری رہا۔ افضال لاہور کے مشہور ترین ڈیرے دار تھے، اب ان کے فارم ہاؤس بھی ہیں، مگر یہ روب دبدبہ شہرت کچھ ان کے کام نہ آیا۔ 20 سال سے وہ بولنے سے محروم ہیں اور ویل چیئر پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ مکافات عمل اور قدرت کے انتقام کا وہ نمونہ بنے ہوئے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر خدا کی قدرت یاد آ جاتی ہے۔
افضال احمد نے 1968 سے 2012 کے درمیان 384 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے اشفاق احمد کے ڈرامے میں کام کیا تھا۔ وہ فلموں میں سب سے زیادہ کامیاب ولن تھے۔ انہوں نے پیسہ بھی بنایا مگر دل کا سکون نہ پایا۔ افضال احمد نے پہلی فلم دھوپ پر سویرا کی تھی جو 1968 میں ریلیز ہوئی۔ 60 کی دہائی میں اپنی آواز کے ذریعے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا۔ افضال احمد کی چند یادگار فلموں میں ہاشو خان، انسان اور گدھا، پہلا وار، خبردار، سیدھا راستہ، سستا خون، مہنگا پانی، بابل، صدقے تیرے، شریف، بدماش، وحشی جٹ، ہتھ کڑی، شوکن میلے دی، دو سونی، مئی وال، جیرا سائیں، حاجی کھوکھر، رنگا ڈاکو، گوگا شیر، وحشی گجر، قربانی، چنوریاں، مفت بر، قانون شکن، چڑھتا سورج، دیس پردیس، لگان، عجب خان، غلامی، باغی سپاہی، یہ آدم، اتر جگے دا اور ریاض گجر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ فلم انڈسٹری میں کئی اشروں تک راج کرنے والے افضال احمد نے جہاں فلموں میں اداکاری کے انمٹ نقوش چھوڑے، وہاں ان کی تماثیل کے نام سے بننے والے تھیٹر کے لیے خدمات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے پاکستان میں تھیٹر کو نئی جہت دی اور جدید تھیٹر روشناس کرایا۔ وہ پاکستان سٹیج ڈراموں کو عالمی معیار تک لے جانے کے خواہشمند تھے، مگر 22 نومبر 2001 کو فالج کے حملے نے ان کی آواز کو متاثر کر دیا۔ وہ آواز جس کے سر پر وہ حکمرانی کیا کرتے تھے، وہ قوت گویائی سے محروم ہو گئے۔ اب 20 سالوں سے ویل چیئر پر ہیں اور اپنے شاہانہ دنوں کو یاد کرتے ہوئے اکثر رو بھی پڑتے ہیں۔